شہین نے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ جب آپ اسے پیار نہیں کرتے تو پھر ظاہر میں نہیں جانتا یہ پیار محبت کیا ہوتا ہے۔ میں نے اسے واقعی سالار سے بدلہ لینے کی خاطر صرف استعمال کیا تھا، لیکن آج سمجھ نہیں آ رہا، احساس ہو رہا ہے وہ بدلہ نہیں تھی، وہ میرا عشق تھی ظاہر۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو نہ جانے میں کیا کر جاؤں، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے بس۔ شہید جنونی انداز میں بولا تھا۔ ظاہر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ محبت کرنے والوں کو بندہ سمجھ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، لیکن عشق کرنے والوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا، وہ بس دل سے سوچتے ہیں، اس لیے انہیں سمجھانا بیکار ہوتا ہے۔ اور ظاہر اس کا پرسنل ڈیٹیکٹیو تھا، اس کی ہر بات سے واقف تھا، اس لیے خاموشی سے وہی کرنے لگا جو شہید نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ دن تک مراد نے مناہل کے لیے ایک اچھی لوکیشن پر دارالمنڈ کا پتہ لگا لیا اور وہاں رہنے کی بھی بات کر لی۔ وہاں کی اونر مراد کے جاننے والی آنٹی تھی، اس لیے زیادہ مشکل درپیش نہ آئی۔ اب وہ فون کرتا شمع کو انفارم کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے مراد، آپ ایڈریس سینڈ کر دیں، میں مناہل کو وہاں نہیں، آپ اکیلی نہیں جائیں گی، آپ ویٹ کریں، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کو پک کرنے، مراد نے سنجیدگی سے کہا۔ شمع کا دل یکدم دھڑک اٹھا۔ مراد، اگر مما کو پتہ چلا تو وہ غصہ ہوں گی، اکیلی جائیں گی تو میں غصہ ہوں گا، اس لیے چپ چاپ میرا ویٹ کریں۔ وہ دھیمے لہجے میں اسے بات کر رہا تھا جس پر شمع کے دل کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس نے مناہل کو ساری بات بتائی اور وہ دونوں مراد کا ویٹ کرتے اس کے آتے ہی اس کی گاڑی میں سوار ہوئیں۔ وہ انہیں دارالمان لے گیا جہاں اس نے مناہل کے رہنے کا سارا بندوبست کر دیا تھا۔ تھینک یو شمع اور مراد بھائی، آپ کا بھی، آپ نے اتنی مدد کی ہے، یہ احسان میں آپ کا میں ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ مناہل کی آنکھیں جلملا کی تھیں، شمع کی آنکھوں کے گوشے بھی نم ہوئے، وہ اندر بھر گئی تھیں، جبکہ شمع بھی وہیں کھڑی تھی۔ چلیں، مراد کے پکارنے پر وہ چونکی، موبائل پر وقت دیکھا، اس کی مما شام 4 بجے تک آتی تھی، ابھی وقت تھا ان کے آنے میں، لیکن شمع کو جلدی گھر جانا تھا، اس لیے خاموشی سے مراد کے ساتھ باہر آ گئی۔ راستے بھر وہ خاموش رہی، مناہل کو لے کر وہ بہت دکھی تھی۔ مراد نے اس سے زیادہ ڈیٹیلز نہیں پوچھی تھی، اسے بنا کسی کی اجازت کے بغیر بات میں دخل اندازی کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ کچھ کھائیں گی؟ کسی ریسٹورینٹ پر گاڑی روکوں؟ مراد کے اچانک بولنے پر شمع نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، بھوک نہیں، پلیز گھر چھوڑ دیں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ تو مراد نے اس کی کنڈیشن کے پیش نظر گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ گھر کے باہر گاڑی روکی تو وہ گہری سوچ میں ڈوبی مراد کی طرف مڑی۔ مراد، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت مدد کی۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، پہلی بار آپ نے مجھ سے کچھ کہا، اور مشکل وقت میں اپنوں کو ہی یاد کیا جاتا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اپنا سمجھا۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ شمع مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ امی گھر پہ نہیں، ورنہ آپ کی خاطر میں درد کرتی، آپ میری وجہ سے اتنی دیر بھوکے رہے ہیں، دن کے کھانے کا وقت بھی اسکپ ہو گیا ہے، آئی ایم سوری۔ شمع کو اس کی بھوک کا احساس تھا۔ مراد نے گہری نظر سے اس لڑکی کو دیکھا جس کے دل میں سب کے لیے نرم گوشہ تھا۔ آج کا دن انتہائی خوشگوار تھا، میری لائف کا پہلا دن تھا جو میں نے اپنی من پسند ہستی کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ وہ محبت پاش نظر سے اسے دیکھتے بولا تو شمع اپنے دل کو سنبھالتی نیچے اتری۔ اللہ حافظ، وہ محبت و احترام سے کہتی گھر کے اندر داخل ہو گئی، جبکہ مراد نے گاڑی ریورس کرتے گھر کی جانب موڑی۔ ولیمے کی تقریب بینکوٹ میں بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی، بہت اعلیٰ پیمانے پر ولیمے کا فنکشن ہو رہا تھا، لیکن سالار شاہ کے چہرے کو مسکراہٹ نے بالکل نہ چھوا۔ منہ پہ تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن پیٹھ پہ وہ بہت کچھ سن چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر استحصال پھر سے بڑھنے لگا، اور اس کا استحصال اب ایک ہی سر میں کام ہو سکتا تھا، نینا کی قربت۔ اس کی قربت کا سوچتے ہی اس کے دل و دماغ میں خماری سے بھر گئی۔ آج سارا دن وہ مناہل کو ڈھونڈنے میں لگا رہا، لیکن کہیں بھی اس کا پتہ نہ چل سکا، پر وہ ہمت نہیں ہارا تھا، اسے ڈھونڈ کر سخت سے سخت سزا دینا چاہتا تھا۔ فنکشن کے اختتام پر وہ نینا کو لیے اپنی گاڑی کے جانا پڑا۔ سب گھر والے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے تھے، گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ آج نینا کی آنکھیں نم تھیں۔ کیا کچھ نہیں بولا تھا عورتوں نے اسے؟ اس کی آپی کے حوالے سے افسوس کرتے ساتھ اس کے کردار پر بھی کیچڑ اچھالا تھا، لیکن وہ کسی کو کچھ نہ کہہ سکی، بس سب کی باتیں سنتی رہی۔ اپنے کمرے میں آتے وہ بستر پر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سالار کمرے میں آیا تو اسے یوں پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں کہا بھی نہیں، سالار نے ماتھا مسلتے پوچھا۔ آپ نے نہیں کہا، لیکن وہاں تو سب نے کہا ہے، بڑی بہن بھاگ گئی ہے، چھوٹی بھی ویسی ہی ہو گئی، 2 دن بعد یہ بھی بھاگ جائے گی کسی یار کے ساتھ، ہماری طبیعت ہی اچھی نہیں ہوئی، ہم آپ کو دھوکہ دیں گے؟ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے سالار کو بچوں کی طرح شکایت لگا رہے تھے۔
اس کی بات سنتے سلار کے غصے سے لب بھینچے۔ سامنے بیٹھی لڑکی اب اس کی بیوی تھی۔ کوئی اسے کچھ کہے تو وہ برداشت کیسے کر سکتا تھا؟ اچھا رونا تو بند کرو، میں دیکھ لوں گا سب کو۔ وہ اس کا دو آتشہ روپ دیکھتا اپنے جوان جذبات پر باندھ رہا تھا۔ وہ خود آج بہت کچھ سن کر آیا تھا۔ اب اسے ایک ایسی جائے پناہ چاہیے تھی جس کی پناہوں میں وہ سب کچھ بھول جاتا، اور نینا کی پناہ اسے اس وقت حال میں چاہیے تھی، ورنہ غصے کی شدت سے اس کا دماغ پھٹ جانا تھا۔ سب ہم سے پوچھتے ہیں سلار نے تو کچھ کہا تو نہیں، پر یہ نہیں کوئی کہتا، کسی اور نے کچھ کہا تو نہیں؟ آپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا سوائے کس کے آپ نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں دی، پھر بھی سب کو آپ کی وجہ سے ڈر لگا ہوا ہے، لیکن لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں، انہیں کچھ کیوں نہیں کہتا؟ اس کی باتیں سنتا سلار منہ کھولے سے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے ہماری کس کا کسی کو بتایا؟ اسے نینا سے کسی بھی بیوقوفی کی امید تھی۔ نہیں تو ہم کیوں بتائیں گے؟ یہ تو ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم کسی سے کیوں شیئر کریں؟ وہ اپنے آنسو پوچھتے اسے بہت سمجھداری کی باتیں بتا رہی تھی۔ سلار اسے بستر پر تکیے پر لٹاتا اب اس پر سایہ فگن ہوا۔ نینا نے سہم کر اسے دیکھا۔ گڈ گرل، اب ہم ہسبینڈ وائف ہیں، اور ہمارے بیچ کچھ بھی ہو کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کرنی تم نے، اوکے؟ وہ اس کی جیولری اتارتا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ ہم پر غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ سلار نے نچلا لب دانتوں گلے دبایا۔ نہیں، غصہ تو نہیں، پیار کروں گا۔ وہ اس کے گال کو پیار سے چھوتے بولا۔ اس کا یوں قریب آنا نینا کے چہرے پر مسکان سا بھر گیا، پیٹ میں جیسے تتلیاں رقص کرنے لگی۔ دھیرے سے اس کے گال پر لب رکھے وہ لرزتی ہوئی آنکھیں میچ گئیں۔ سلار اس وقت اس کی قربت میں سب کچھ بھلاتا، اپنے اندر کا سارا غصہ اشتعال نینا کی قربت میں بھلا چکا تھا۔ نینا چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پائی، جو اگر تھوڑی سی مزاحمت کرتی تو وہ زیادہ جنونی ہو جاتا، اس لیے خاموشی سے اس کو اس کا حق دے دیا۔ 2 سال بعد، یار نینا اب بس بھی کر دو، نہال کو دیکھو کس قدر وہ رو رہا ہے، اور تمہیں اپنے تیار ہونے کی پڑی ہے۔ سلار نے ڈریسنگ روم کی جانب منہ کرتے تقریباً چلا کر کہا۔ آج نہال کی پہلی سالگرہ تھی۔ صبح سے نہال کو نینا نے ہی سنبھالا ہوا تھا، لیکن اب جیسے ہی ماں نظروں سے اوجھل ہوئی تو رونا بھی اتنا ڈال چکا تھا۔ اسے بھوک لگی ہوئی تھی، وہ بار بار اپنے ہونٹ نکالتا اپنا ہاتھ منہ میں لیے جا رہا تھا، اسے چوس رہا تھا۔ نینا جلدی سے ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ وہ آج سلار کی خواہش پر ساڑی زیب تن کر رہی تھی، لیکن اسے ساڑی باندھنا نہیں آتی تھی۔ ہم بھی کیا کریں، آپ بھی تو یہ تھان اٹھا کر لے آئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیسے پہنے۔ وہ ڈیپ ریڈ اینڈ بلیک کلر کی خوبصورت ساڑی کو تھان بول رہی تھی، جسے اس وقت سلار نے بہت مشکل ہضم کیا تھا، کیونکہ اس وقت اس کا بچہ بھوکا تھا۔ یہ سب تم بعد میں کرنا، پہلے نہال کو فیڈ کروا دو۔ ابھی تو کروایا تھا، وہ آنکھیں پھاڑے بولی۔ تو پلایا تھا، تو اب اسے پھر بھوک لگی ہے، پلا دو۔ اسے نہال کو تھماتا خود اٹھ کر باتھ روم چلا گیا، جبکہ وہ نہال کو انگوٹھا چوستے دیکھ کر اس کے گال پر پیار کرنے لگے۔ او ہمارا بیبی، سونا سا بیبی، اسے گود میں لیے چٹاچٹ پیار کرنے لگی، اور سلار کے واپس آنے تک وہ اپنے ننھے شہزادے کا پیٹ بھر دیا تھا، جو اب بستر پر لیٹا گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔ سلار نے آگے بڑھ کر خود اسے ساڑی زیب تن کروائی، ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی شرارتیں کرتا وہ اسے بلش کرنے پر مجبور کر جاتا۔ لوکنگ سو بیوٹیفل، اس کے کان کے لوگ کو دانتوں تلے دباتا بولا تو وہ شرما گئی۔ شاہ مینشن میں سبھی اس وقت بہت خوش تھے۔ شاہ مینشن کے اکلوتے وارث کی پہلی سالگرہ تھی۔ کیک کٹ کرنا تھا، لیکن سبھی نہال صاحب کو جگا جگا کے تھک گئے تھے۔ وہ اپنا پیٹ بھرتا جو سویا وہ اٹھانے پر بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ جب زبردستی سکھانا چاہا تو اس نے رونا ڈال دیا، اس لیے کیک کٹ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیا تم کوئی نشہ کرتی ہو؟ سلار نے نہال کو اپنے کاندھے سے لگائی نینا سے سرگوشانہ انداز میں پوچھا۔ ہم نہیں تو، اسے سیٹ کیے گئے بالوں پر ہاتھ پھیرتی حیرانی سے بولی۔ پھر یہ فیڈ کرنے کے بعد ایسے کیوں سو رہا ہے جیسے کوئی نشہ کیا ہو؟ سلار کی باتیں سنتے نینا کو سخت شوق لگا۔ مطلب آپ کو لگتا ہے ہماری وجہ سے؟ شور نہ کرو، میرے بچے کی نیند خراب ہو جائے گی۔ کاشف صاحب سلار کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ وہ اپنی بیوی کو ایک آنکھ بند کرتا ان کے پاس چلا گیا۔ دیکھو تو کتنے تیز بنتے ہیں، وہ ماتھے پر بل ڈالے بڑبڑائی۔ سب خوش تھے، سب کے چہرے جگمگا رہے تھے کہ اچانک وہاں ایک بھونچال سا آ گیا دروازے کی، اور سب کی نظریں بیک وقت اٹھی۔ وہاں میں نہال کو کھڑا دیکھ کر سبھی شوق کی کیفیت میں تھے۔ اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر سلار کا دماغ لاوے کی طرح ابلا ہوا تھا۔ باقی سب کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ نینا کے قدم بے اختیار سلار کی جانب اٹھے۔ وہ اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، جانتی تھی وہ شدید غصیلا شخص ہے، کہیں غصے میں کچھ غلط نہ کر دے، اس لیے اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔
ان 2 سالوں میں یہ جان گئی تھی کہ اس کی ذات سلار کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ مناہل اپنے ساتھ کھڑے شہیر ہمدانی کا بازو سختی سے تھام گئی تھی، جو آج زبردستی اسے وہاں لایا تھا۔ شہیر ہمدانی نے اسے 2 دن میں ہی ڈھونڈ لیا تھا، لیکن اسے مناتے ہوئے شہیر کو پورا 1 سال لگ گیا تھا۔ وہ اسے معاف نہیں کر پا رہی تھی، لیکن شہیر بھی پیچھے نہ ہٹا، اسے منا کر ہی دم لیا اور نکاح کر کے گھر لے آیا۔ پر اس کی مناہل پہلے جیسی نہ رہی تھی، اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا۔ شہیر کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سالار نے بزنس کا بدلہ لینے کے جنون میں وہ ایک لڑکی کے سچے جذبات کے ساتھ کھیل گیا تھا، اور پھر اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے اس نے مناہل کے گھر والوں سے رابطہ جوڑا، ان سب سے مناہل کے لیے معافی مانگی، اور تب تک ان کے پاس جاتا رہا جب تک انہوں نے مناہل کو معاف نہیں کر دیا۔ سالار کے پاس گیا، لیکن اس نے ملنے سے ہی انکار کر دیا۔ ایک دن زبردستی اس سے ملا، اور اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کچھ اسے بتا گیا۔ وہ حیران رہ گیا۔ مطلب مناہل کو بگانے والا کوئی اور نہیں، شہیر ہمدانی تھا؟ جی چاہتا ہے تمہاری جان لے لوں۔ تیری جرت کیسی ہوئی ہمارے خاندان کی عورت پر نظر ڈالنے کی؟ اس کے گریبان تھانپ گیا تھا۔ تم جو چاہے سزا دینا، لیکن مناہل بے قصور ہے، اسے معاف کر دو۔ وہ شہیر ہمدانی جو انا اور خودداری میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، مناہل کے لیے وہ سب کے آگے ہاتھ پھیلاتا گیا۔ شاید وہ واقعی محبت سے عشق تک کا سفر طے کر گیا تھا، اور اسے اس عشق کا احساس شدت سے اللہ نے دلایا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ سب کو مناہل کے لیے ہموار کر گیا، بنا اس کے علم میں لائی، اور آج اسے ایک فنکشن کا بول کر زبردستی اپنے ساتھ لایا تھا۔ اب یہاں آ کر وہ ڈر رہی تھی۔ اس کے سامنے وہ سب اپنے تھے جن کو وہ 2 سال پہلے چھوڑ گئی تھی۔ بنا ان کے دکھ کی پرواہ کیے، آنکھوں میں آنسو لیے وہ لرزتے ہوئے شہیر کا بازو مضبوطی سے تھامے اس کی جانب دیکھنے لگی، اور رخ پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ اس سے پہلے کو آگے بڑھتی شہیر نے اس کا ہاتھ تھامے سر نفی میں ہلایا اور اسے لیے اس کے ماں باپ کی جانب بڑھا۔ وہ ڈرتے ہوئے شہیر سے پیچھے چھپتی رونے لگی۔ شہیر نے اسے اپنے پیچھے سے سامنے لاتے اس کے ماں باپ کے سامنے کھڑا کیا۔ جہانہ بیگم اسے دیکھتے ہی رو دی اور باہیں پھیلا دی، تو وہ حیران ہوتی ان کے سینے سے جا لگی اور اتنا روئی کہ سب کو رلا دیا۔ علی صاحب کی طرف ڈرتے ہوئے دیکھا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ لب کچھ بولنے کے قابل نہیں تھے۔ اس کے بابا نے بھی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سبھی نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن یہ معافی ایسے نہیں ملی تھی۔ اس سب کے لیے شہیر نے کیا کیا سنا، کیا کیا سہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اوپر آسمان کی جانب دیکھا، جیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ایک بہت بڑا گناہ اس کے حصے میں آ رہا تھا، جس سے وہ خود کو بچا گیا تھا، اور آج وہ سرخ رو ہوا تھا۔ مناہل نے سالار کی جانب دیکھا تو وہ رخ پھیر گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ نینا نے اس کی کلائی کو تھاما۔ اس نے نینا کی جانب دیکھا تو دل یکدم شانت ہوا۔ اسی لمحے نہال نے اس کے کاندھے سے منہ نکالتے زور سے رونا شروع کیا، تو سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا گیا، اور روتے ہوئے نینا کی طرف باہیں پھیلا رہا تھا۔ نینا نے اسے اپنی باہوں میں لیا تو وہ چپ ہوتا، ماں کی گود میں سب کو ایک نظر دیکھتا حیران ہو رہا تھا۔ ہر طرف خوشیاں بکھری دیکھ کر وہ بار بار گردن ادھر ادھر گھماتا سب طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ رونا بند کر چکا تھا۔ بھئی لاؤ یہاں ہمارے پوتے کو، اب منہ ٹھیک ہو گیا ہے میرے بچے کا، تو کیک کاٹ لیا جائے۔ کاشف صاحب نے نہال کو اپنی گود میں لیا، اور کیک کٹنگ سیرمنی میں سب نے مل کر نہال کو اپنے دادا کے ساتھ کیک کٹ کرتے دیکھ کر تالیاں بجائیں۔ معاف نہیں کر سکتے تم دونوں؟ مناہل نے نینا اور سالار کی جانب دیکھتے امید سے پوچھا۔ نینا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فوراً آگے بڑھ کر بہن کے گلے سے لگ جائے، لیکن سالار کی وجہ سے وہ اپنے دل کی بات نہیں سن رہی تھی۔ سالار نے ایک نظر شہیر کو اور ایک نظر مناہل پر ڈالی۔ اپنے بچے کی وجہ سے میں سب کچھ بھلا چکا ہوں، ایکسکیوز می۔ اتنا کہتے ہوئے نہال کی جانب بڑھ گیا۔ نینا نے جھٹ سے مناہل کو گلے لگایا۔ آپی، آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں، اپنا خیال نہیں رکھتی کیا آپ؟ وہ روتے ہوئے اسے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ صرف مسکرا ہی سکی تھی۔ تھینک یو۔ شہیر رات کو سونے کے لیے لیٹا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ آج شادی کے 1 سال بعد اس کے قریب آئی تھی، اور شہیر کا دل دھڑکا گئی۔ آئی ایم سوری مناہل، میری وجہ سے تم نے کیا کیا نہیں سہا۔ مجھے احساس ہے، اور شکر ہے اللہ کا کہ اس ذات نے مجھے اتنی توفیق تھی کہ وقت رہتے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ اس کے گرد باہوں کا احسار بنائے بولا، شہیر آئی ایم سوری، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا، چھوڑ بھی سکتی ہوں اپنی محبت سے۔ اس کو اپنے قریب کرتا غمگین لہجے بولا، تو مناہل نے پلکیں جھکاتے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے اس کی روح تک کو سرشار کر دیا۔